السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد نہ صرف امریکہ کی اندرونی سیاست ایک بھونچال کا شکار نظر آتی ہے بلکہ بین الاقوامی سیاست بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ امریکی صدر اور کانگریس میں تناؤ کے باعث امریکی تاریخ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن نے بحران کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کی جانب سے میکسیکو یو ایس سرحد پر دیوار کے لیے ایمرجنسی کے بیان نے ملک میں نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ میں اندرونی خلفشار کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ مقامی سطح کے اوپر کس نوعیت کے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور بین الاقوامی سیاست کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب۔ آپ ایریا اسٹڈی سینٹر فار افریقن اینڈ امریکن اسٹڈیز کاظم یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا رہا ہے امریکہ کے اندر؟ ایک طرف شٹ ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے، لانگسٹ شٹ ڈاؤن ان دا ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور دوسری طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو تھریٹ آئی تھی کہ جی میں ایک نیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ امپوز کر دوں گا۔ دیکھیے، یہ کوئی ٹھیک ہے، ایک تشویش تو پائی جاتی ہے نا اس صورتحال میں جو کچھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کوئڈ پرو کو، کیونکہ امریکہ کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھی پریزیڈنٹ ہے، اس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے نیچے کانگریس ہے جس کے پاس لیجسلیٹو پاور ہے، اور عموماً اب پچھلا الیکشن ہوا اس میں ایک بیلنس تبدیل ہو گیا اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ میجارٹی میں ہو گیا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کے اندر۔ اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ میں یہ فنڈ ریلیز کروں گا، آپ یہ فنڈ ریلیز کریں، کیونکہ ٹرمپ کے جو اس کا نیشنل ایجنڈا تھا جب وہ الیکشن کمپین کر رہا تھا، اس نے جو ایجنڈا دیا تھا قوم کو، اس میں سب سے جو کافی سارے اہم نکات تھے، اور اس میں ایک اور نکتہ جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ وہ میکسیکو کے ساتھ جو اس کا بارڈر ہے وہ تقریباً کوئی 1950 کے قریب مائل کے قریب ہے اور 2000 مائل بنتی ہے، اس کی اس نے فینسنگ کرنی ہے، سٹیل فینسنگ کرنی ہے، اور اس کا کچھ پورشن کے لیے جو اس کو چاہیے وہ $5.7 بلین چاہیے، جو کہ کانگریس تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ آپس میں ایک ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، اور یہ شٹ ڈاؤن ہے، یقینی بات ہے یہ تشویشناک ہے، اور یہ شٹ ڈاؤن کی ہسٹری بھی کوئی نئی نہیں ہے، یہ 1981 سے شروع ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ 19واں شٹ ڈاؤن ہے، یہ 19واں شٹ ڈاؤن ہے، اور ایک غیر معمولی صورتحال ہے، اور میرے خیال میں امریکہ کو اس سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً 8 لاکھ کے قریب فیڈرل امپلائز کو ابھی تک ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، وہ یعنی کہ ان کو کہتے ہیں دے آر فرلوز، تو اس وجہ سے وہاں پر مسائل ہیں، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت ایک بحران کی صورتحال بنی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات نہیں۔ اچھا، اس کے کوئی آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی کوئی امپلیکیشنز آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس کے امپلیکیشن اس حوالے سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی جو امریکہ کی ودن ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ میکسیکو کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ اس میں کافی، اور ان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس مدعے کو لے کے، یہ جو فینسنگ والا مدعا ہے، اس کے اوپر ان کے ریلیشنز کوئی خاص نہیں رہے۔ حالانکہ اوباما کے دور میں ایک بات ہو رہی تھی کہ بھی جتنے بھی اللیگل امیگرینٹس ہیں، تقریباً 3 ملین کے قریب ہیں، ان کو ایک لیگل سٹیٹس دے دیا جائے گا، اور اس میں جو کافی سارا جو پورشن ہے میکسیکنز کا ہے، شکینوز، اس کے بعد جو اسپینیولز ہم جن کو کہتے ہیں ان کا ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، ان کی امریکن اکانومی میں بھی کافی رول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھا کہ بھی ان کو ریزالو کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت جو ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ جی جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ اس بارڈر کے ذریعے امریکہ کے اندر آ رہے ہیں، اور اس نے اس کو ایک سیکیورٹی تھریٹ کے طور کے اوپر لیا ہے، اور اس نے پیرالل بھی ڈرا کیا ہے کہ بھی اوباما کو تو اجازت دے دی گئی تھی۔ نہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کی تو ایک پرزمپشن ہے، لیکن جو کرٹک ہیں، جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایڈمنسٹریشن کوئی ایسا جو ہے وہ ثبوت سامنے نہیں لا سکی کہ جو یہ ثابت کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو سکے کہ ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو افیشیل فیگرز ہیں وہ تو بہت کم ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 95% ڈرگ کی ٹریڈ ہوتی ہے یا ڈرگز جو ہے نا،
یہ اس بارڈر سے آتی ہیں. تو وہاں پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک چیز ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین کنسرن ہے. جو ڈیموکریٹس کے لیے ہیومینیٹیرین کنسرن کو آگے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کا یہ ریکارڈ بھی رہا ہے کہ جی اتنے سارے انسانوں کو جب ہم اپنے آپ سے الوف کر دیں گے، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور کافی فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے گئے ہیں کہ اس وقت وہ کم ہو چکی ہے. اس وقت جو 2018 تھا، اس میں میکسیکن میگرنٹس کا کراس کرنا، بارڈر کراس کرنا سب سے زیادہ کم ہو چکا ہے. اور ٹرمپ کے میئرز وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کافی سارے میئرز ہیں جس کے ذریعے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک وال فینسنگ کھڑی کر دیں اور ایک سینس آف کیا کہتے ہیں ایکسکلوسیونیس کا آپ ایک تاثر دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ اگر ڈیڈ لاک رہتا ہے مطلب پریزیڈنٹ کے درمیان اور کانگریس کے درمیان، تو اس کی امپلیکیشنز، کیونکہ شٹ ڈاؤن تو کنٹینیو ہے، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن، کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو خاتون ہے، جو اسپیکر ہے، اس سے بھی بات کی ہے. اس کے بعد جو سینیٹر شومر ہیں، سب سے زیادہ وہ جو ڈیموکریٹس کے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس نے بات کی ہے. لیکن میں وہی جو آپ نے پہلی بات کی ہے، کوئڈ پرو کو گیو اینڈ ٹیک کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی. اور میرے خیال میں کہ یہ ایک ایشو ہے. حالانکہ امریکہ کے اندر سیکیورٹی کے اوپر $450 بلین خرچ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بارڈر کے اوپر کسی کو کوئی جو بارڈر سیکیورٹی اس کے حوالے سے ڈیموکریٹس کو بھی کچھ لیگزنٹ ہونا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ اس نقطے کے اندر کہ $5.7 بلین، شاید اس کی ایک میگنینیمیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی کیچ کال بہت زیادہ ہے. یہ نظر بہت آنے والی چیز ہے. اور ٹویٹر کے اوپر بھی یہ ٹویٹراٹی جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے اندر جو اس وقت بحران کی سی صورتحال ہے، اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بالکل یہ بتایا کہ یہ ایک انٹرنل پالیٹکس ہے اور اس کے اوپر وہ نیگوسیشن جو ہیں وہ جاری ہیں. جو امریکن جو شٹ ڈاؤن ہے، اس کے افیکٹس کون کون ہو سکتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ امریکن جو ملٹری ہے، جی اس کے پرسنلز بھی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بھی بجٹ جو ہوگا نا، جو ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ سائن کرے گا تو ان کے فنڈ ریلیز ہوں گے نا. ہاں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں اکثر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شٹ ڈاؤن کا لفظ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں بھی ایک چیز غیر معمولی صورتحال ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں بھی ہم ایک بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ یہ حل نہیں ہوگا. اس کے حل کی طرف بھی کوشش ہو رہی ہے، نیگوشیشن. ہاں، یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، یہ غیر معمولی حد تک جو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تقریباً 1/3 جو فیڈرل فورسز، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو امپلائیز ہیں، وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تقریباً 18 سے زیادہ محکمے ایسے ہیں. جی اور کافی سینسٹیو محکمے. جیل ہے، جیسے آپ پریزن کہہ لیں، باقی ہیں سیکیورٹی گارڈز، سیکیورٹی کافی کچھ ہے اس میں، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو ایمرجنسی کی بات کی، بہت بڑی تھریٹ تھی. کیا جو ایمرجنسی ایکٹ ہے امریکن، وہ اجازت دیتا ہے؟ اتنے اختیارات صدر کے پاس وہ ہیں؟ نہیں، امریکہ کے اندر دیکھیں نیشنل ایمرجنسی پہلے بھی آئی، جی پہلا موقع نہیں ہے. امریکہ کے اگر آپ سسٹم کو سمجھیں کہ اس میں ایک وار کلاس کا بھی بہت رول رہا ہے. لیکن ایمرجنسی زیادہ تر اٹیچ ہوتی ہے جب کوئی فارن تھریٹ ہو. امریکہ کی سیکیورٹی کو بہت مسئلہ ہو، جس میں 9/11 کا مسئلہ تھا. اس کے بعد آپ تاریخ میں چلے جائیں، کیوبن میزل کرائسس تھا، یا اس کے بعد یہ ریگن صاحب کا دور تھا. اس میں ایک مسائل تھے کچھ، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں ایمرجنسی نہ. لیکن ابھی اس وال کو وہ جوڑ رہے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ. دیکھیں، وال جوڑ رہے ہیں، لیکن میکسیکو کی طرف سے انہیں کیا خطرہ ہے؟ وال تو انہوں نے لگانی ہے نا. میکسیکو تو ان کو نہیں کہہ رہا، نہ روک رہا ہے. ایون وہ نافٹا کے ذریعے تو ٹرمپ تو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیکنز بھی اس کے اوپر راضی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ کوئی خاص اتنا بڑا مسئلہ اس کو بنانا نہیں چاہیے. ایمرجنسی کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. اگر چونکہ صدر ٹرمپ سے ہم کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، اگر وہ ایمرجنسی امپوز کر بھی دیتے ہیں تو جو امریکن جو سسٹم ہے اس کے اندر وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ابھی بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ ٹیکسیشن کا ایشو بن رہا ہے. ٹیکس کلیکشن کا بہت بڑا ایشو بن رہا ہے نا، کہ وہ بھی جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے محکمے ہیں وہ بھی اس نیٹ میں آ رہے ہیں.
لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. امریکن سسٹم کو اگر ہم سمجھ لیں نا, ٹھیک ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ آتے ہیں, وہ اپنا رول بھی ادا کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن وہاں پر ایک انٹرنل چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام ہے. اب دیکھیں, ٹرمپ بنانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اور وہ فنڈ لے بھی سکتا ہے, ملٹری کے فنڈ سے وہ اٹھا سکتا ہے. $5.7 بلین کوئی اتنی بڑی امریکہ کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیچر اوپر بیٹھی ہے, کانگریس ہے, جس دن میجارٹی آئی انہوں نے وقت ڈال دی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بھی وہاں پر کوئی, ٹھیک ہے آپ میڈیا کے اندر آپ کو بڑی کوریج مل جائے گی, ٹویٹر کے اوپر آپ کو بہت زیادہ فالوئنگ مل جائے گی, لیکن جب گراؤنڈ کے اوپر بات آ جائے تو آپ کو پھر گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے پیچھے آنا پڑے گا اور دوسری پارٹی کی بات کو ماننا پڑے گا. اور یہ امریکہ کے سسٹم کے اندر ان بلٹ چیزیں ہیں جو کہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو کانگریس اور سینٹ کے اندر کمپوزیشن ہے دونوں پارٹیز کی, یہ 2020 کے اندر الیکشن بھی ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کھینچا تانی جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ نہیں چلتے, دیکھیں یہ کھینچا تانی تو کیا چلے گی, لیکن یہ ہے کہ اب بھی ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے نا, کہ ڈیموکریٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں آ گئے ہیں, سینٹ میں ابھی بھی خیر ریپبلکن کی میجورٹی ہے. ایون آپ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, وہ الیکٹورل کالج میں جیتا تھا, پاپولر ووٹ میں تو وہ بھی نہیں جیتا تھا. اس کے جو ووٹ تھے وہ ہلری کلنٹن سے کم تھے, میں ایگزیکٹ فگر مجھے بھول گئی ہے, لیکن ملینز میں تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. اور یقینی بات ہے کہ جس طرح وہ کر رہا ہے یہ چیزیں, اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی جو امریکہ ہے اس کو ایک طرف آپ انڈسٹریل گروتھ کی بات کریں, ایک طرف آپ امپلائمنٹ کی بات کریں, تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہاں پر کیا ہے کہ بھی لو کاسٹ لیبر آپ کو ملنی چاہیے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میکسیکو کے ساتھ بارڈر اتنا کچھ کلوز کر کے آپ اس لیبر کو کیا کریں گے, آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور دوسرا جو نافٹا کے اندر امریکہ کی جتنی بھی ٹریڈ ہے خاص طور پہ فوڈ کے حوالے سے, وہ یا میکسیکو سے آتی ہے یا کینیڈا سے آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ حد تک نہیں جانا چاہیے, بارڈر کنٹرولز ہیں آپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین, ہم امریکی سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, بالکل آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ نان ایشوز ہیں جس کے اوپر ڈیڈ لاک کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اصل ایشوز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, دوسری طرف ہم امریکہ کا ایک جو ہے وہ شرنکنگ رول بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, وہ چاہے شام سے افواج کا انخلا ہو, افغانستان کا تصفیہ ہو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی سیاست؟ میرے خیال میں کہ امریکہ کے لیے جو اس کی انٹرنل اکنامک ایگزیجنسیز ہیں وہ اتنی زیادہ امپارٹنٹ ہو چکی ہیں کہ اب امریکہ کو اپنا جو رول ہے دنیا کے اندر اس کو ریشنلائز کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میرے اپنے خیال میں یہ جو ریشنلائزیشن ہے کیسے ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو اگر اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے اگر اپنے ریجن کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کرے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. باقی یقینی بات ہے افغانستان سے اس کا جانا, اس کے بعد سیریا سے بیک آؤٹ کرنا, یہ ایک پالیسی فیلیور کے حوالے سے بہت بڑی باتیں ہیں, لیکن یہ کتنی حد تک جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا چلے جائیں گے, کیا وہ اتنے چلے جائیں گے, کیا وہ اتنے نہیں جائیں گے, ابھی تو اس کے کافی سارے منازل اس نے طے کرنی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بھئی دیکھیں جی, ایک چیز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اکنامک سینٹرلٹی جو ہے دنیا کی وہ شفٹ تو ہو چکی ہے, وہ ایشیا کی طرف شفٹ تو ہو چکی ہے. چائنا اس وقت بگیسٹ ایکسپورٹر ہے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, اور چائنا کو چائنا کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر چائنا بگیسٹ ایکسپورٹر ہے تو امریکہ اس کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. تو اکانومک لنک دنیا کے اندر اس وقت ہو چکے ہیں, اور دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم بالکل امریکہ باشمول چائنا اور کوئی بھی ملک ایسی سچویشن افورڈ نہیں کر سکتا جس میں اس کے اکنامک ٹرمز میں بہت بڑی کاسٹ دینی پڑ جائے, اور اکنامکلی دی ورلڈ ہیو ٹرنڈ فریجائل. سو یہ میری کنٹینشن ہے. باقی امریکہ کو اس وقت سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا رول کو کیسے ریشنلائز کر رہا ہے,
کرنا چاہیے، اور وہ اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں، چونکہ آرڈر بھی چینج ہو رہا ہے، آپ نے ریشنلائز کا لفظ استعمال کیا. نئے فورسز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ابھر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ایک رول پلے کر رہی ہیں کانفلکٹس کے اندر بھی اور ویسے ٹریڈ کے اندر بھی. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں امریکہ کے لیے جو بہت بڑا ایج ہوتا تھا نا، اس کی ہیومینیٹیرین پوزیشن تھی، اور پچھلے کافی عرصے ڈیکڈز میں اس کی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کی جو پوزیشن رہی ہے نا، اس میں ایک لیول آف تشکیک تھا. ٹھیک ہے کہ آپ وہ کرائٹیریا ہیومینیٹیرین رائٹس کا کہیں استعمال کرتے ہیں، کہیں استعمال آپ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اگر اپنی اس چیز کو فوکس کرے اور ہیومینیٹیرین ایشوز کو آگے لے کے چلے اور لوگوں کی ہیومینیٹیرین سپورٹ کرے، وہ اس کے لیے ایک آئندہ سود مند ثابت ہوگا. ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب، بہت شکریہ ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. دی ریئل ورلڈ سے ابھی تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.